السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم سیال عام ڈاؤن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت کی عام خبر یہ ہے کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کو باضابطے پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اب مذاکرات ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف ایران اسرائیل جو جنگ ہے وہ اس کے مذاکرات کی بات چیت کے باوجود ایران اور اسرائیل میں ایک دوسرے پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیل پر مختلف 100 کلو وزن کے مختلف بم جو جنوبی اسرائیل کے علاقے میں ایران کی جانب سے رات گئے فائر کیے ہیں، جہاں پر بڑی تباہی آئی ہے۔ تو ادھر اس کے جواب میں اسرائیل کی جانب سے خاص کر کے بارودی سرنگ اور اس کے علاوہ جو دیگر ہیں تہران میں دیگر علاقوں میں حکومتی آفیسی، ان کو اسرائیل نے حملہ کر کے نشانہ بنایا ہے۔ ادھر پاکستان کے وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان جو ہے خطے میں امن امان کے لیے، جنوبی علاقے کے امن امان کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، اور باہمی تعلقات سے یہ بات چیت کا آغاز ہو جس کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ شہباز شریف کا یہ ایکس پر ٹویٹ کیا گیا ہے، جسے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ری ٹویٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو عالمی میڈیا ہے وہ پاکستان کے اس حالیہ جنگ ہے اس کو ختم کرانے کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریفیں کر رہی ہے۔ پہلے چلتے ہیں ایران اسرائیل امریکہ جنگ۔ اسرائیل ایران امریکہ جنگ کو اب 23واں روز جاری ہے اب تک، کیونکہ اب عالمی میڈیا میں خبر پہنچ چکی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 5 دن کا جو وقفہ دیا تھا اس جنگ کو ڈائلاگ کی صورت میں بات چیت کا معاملہ کو حل کرنے کے لیے، تو اس کے باوجود بھی رات گئے ایران نے مسلسل اسرائیل میں جنوبی اسرائیل کے کئی علاقوں میں 100 کلو کے گرام کے جو میزائل ہیں وہ وزنی بمباری کی ہے، جہاں سے جنوبی اسرائیل کے تل ابیب سمیت دیگر شہروں میں شدید بمباری کی گئی ہے، جہاں سے بڑی تعداد میں نقصان ہوا ہے، کئی افراد زخمی ہیں، کچھ افراد کی ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں۔ ایران سمیت الصفانی شہر سمیت دیگر علاقوں میں اسرائیل کی جانب سے بمباری کی گئی ہے، جس میں اسرائیلیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایرانی حکومت سمیت اور جو اسلحے کے ڈپو ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے، جہاں پر جو کل بھی ہم نے پروگرام میں کہا گیا تھا کہ ایران نے کہا تھا کہ اگر کسی بھی صورت میں اس کے اسلحے یا کسی یورینیم کو نقصان پہنچائے گا کہ اس کو جوابی کارروائیاں کی جائیں گی۔ تو یہ عام ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ نیتنیاہو اب بھی کہتے ہیں کہ ڈائلاگ کے باوجود جو ہے ایران پر اور جو حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی، حملہ جاری رہیں گے اور جنگ جاری رہے گی۔ نیتنیاہو کا یہ بیان سامنے آیا ہے، تاہم امریکہ اب کوشش کر رہا ہے کہ اس جنگ کو جلد سے جلد ختم کیا جائے۔ امریکہ کی جانب سے 16 نکاتی ایک ایجنڈا پاکستان کے ذریعے بات چیت کا جو ہے ایران پر بھجوایا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ مختلف جو معاملات ہیں جن پر ایران سے ڈائلاگ ہو سکتی ہیں، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کچھ عام معاملات پر ایران نے آمادگی ظاہر کی ہے، تو ایرانی کی جانب سے 6 نکاتی جو ہے جنگ بندی کی ڈائلاگ کی باتیں نکاتی ایجنڈا مقرر کی گئی ہے، جس کی حوالے سے پاکستان کو دی گئی ہیں، جو امریکہ تک پہنچ چکی ہے، جس میں آب انزا کے لیے نئے قانون، اور اس کے علاوہ ایران میں حالیہ دنوں جو نقصان ہوا ہے اس کے حوالے کا ازالہ، اس کے علاوہ جو خاص کر کے ایران کی مخالف میڈیا جو پروپیگنڈا کری اس کا ہرجانہ، ان کے خلاف کارروائی اور سمیت دیگر معاملات جو عام پوائنٹ ہیں ان پر جو ہے بات چیت کی ایران کی طرف سے ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ تاہم امریکہ کی طرف سے جو اب کہا گیا ہے کہ آبز انزا کو فوری طور پہ کھولا جائے اس 16 نکاتی ایجنڈا میں۔ اس کے علاوہ ایران
یورینیم ہتھیار کے سلسلے میں پیش رفت دکھائے گا، وہ آگے اس قسم کے معاملات نہیں کرے گا۔ تو مختلف باتیں ہیں جو اب چل رہی ہیں، ڈائلاگ جیسے یہ شروع ہو چکے ہیں۔ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ کل ہم اپنے پروگرام وی لوگ میں آپ کو یہ خبر بریک کی تھی سب سے پہلے کہ بعد ڈائلاگ ہو رہے ہیں، پاکستان اسلام آباد ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو کل کی یہ خبر کو اب تصدیق ہو چکی ہے، کیونکہ بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے کچھ گھنٹوں میں۔ اور اس کے علاوہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کو ایک ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم خطے میں حالیہ جنگ کو خاتمے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں خوشی ہوگی کہ ثالثی پاکستان کر رہا ہے، اور جس پر وزیر اعظم نے تمام فریقین کو اس معاملے کو باہمی ڈائلاگ کی صورت میں معاملہ حل کرنے کی سفارش کی تھی۔ تو جس پہ وزیر اعظم نے ایکسپرٹ کیے گئے ٹویٹ کو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ری ٹویٹ کیا ہے، اور اس کو بغیر کوئی کیپشن دے اسی وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے، جس سے اب وائٹ ہاؤس کی جانب سے اب بات چیت کرنے کا جو محاذ کھولا گیا ہے۔ یقینی ظاہر ہے خطے کی صورتحال بہتری کی طرف جائے گی۔ تاہم اس دنوں وائٹ ہاؤس کی طرف سے ایک اہم بیان بھی آج سامنے آیا ہے کہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر صاحب مسلسل ٹیلی فون پر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطے میں سلسلے میں حالیہ جنگ رکوانے اور ڈائلاگ کی صورت میں بات چیت کرنے کے لیے اس مختلف معاملات پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مسلسل رابطے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ آرمی چیف کے حوالے سے کہ اس کی امریکی اعلیٰ حکام خاص کر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ فوجی جو عام رہنما ہیں، وہ اس کے ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی دوست ہیں، ان سے بھی آرمی چیف کی۔ تو یہ پاکستان بریک تھرو کرنے جا رہا ہے، جس میں اہم کردار پاکستان کا ہے۔ اس کے علاوہ مصر اور ترکی بھی کردار ادا کر رہا ہے کہ ایران اسرائیل جنگ جو ہے امریکہ وہ کسی بھی طرح ڈائلاگ کی صورت میں ختم ہو جائے، اور جو فریقین ہیں ڈائلاگ کی طرف آ جائیں۔ تو اس کے علاوہ سابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے آج ایرانی ہم نسل جو ہے عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ اس نے مختلف معاملات پر جو ہے بات چیت کی ہے، خاص کر حالیہ جنگ کے سلسلے میں جو اسحاق ڈار نے گفتگو کی ہے عباس عراقچی کو۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ خطے میں امن و امان برقرار رہے اور جنگ کا خاتمہ ڈائلاگ کی صورت میں کیا جائے۔ تو پاکستان کی طرف سے ایک بہترین کوششیں جاری ہیں، جس کی نہ صرف پاکستانی میڈیا بلکہ عالمی دنیا کی میڈیا اب کہہ رہی ہے کہ پاکستان دنیا میں وہ واحد ملک ہے جس سے اس خطے کی جنگ کو ختم کرانے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اور پاکستان کی عالمی میڈیا تعریف کر رہی ہے۔ جس سے پہلے جو ہے CNN بھی رپورٹ کر رہا تھا، اور واشنگٹن سے بھی رپورٹ آ رہی تھی مختلف میگزین میں کہ آرمی چیف کا جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ سمیت امریکی عام فوجی سربراہوں سے رابطہ ہے، اس جنگ کو خاتمے کے لیے ڈائلاگ کی طرف آنے کے لیے سلسلے میں بات چیت چل رہی ہے۔ تو یہ عام بریک تھرو ہو رہا ہے کہ اب امریکہ اور جو اسرائیل ہے وہ ایران کے ساتھ مل بیٹھ کر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد اس بات چیت کے لیے آئندہ کچھ دنوں میں میزبانی کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستانی حکومت نے باضابطے اس کا اعلان کر دیا ہے۔ اس طرح اب صورتحال خطے میں بدلتی آ رہی ہے۔ ادھر ایران کے آیت اللہ خامنئی مجتبیٰ خامنئی نے بھی ایران سے بات چیت کر ایران سے حالیہ جنگ ختم کرنے کے لیے امریکہ سے اور اسرائیل سے بات چیت کرنے کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ عرب ٹی وی یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ تو یہ مسلسل اپڈیٹ آ رہی ہیں، آنے والے کچھ گھنٹوں میں مزید عام ڈیولپمنٹ ہے۔ چین نے خوشان کیا ہے پاکستان میں، چینی سفیر نے اسلام آباد میں پریس سے منعقد کرتے ڈائلاگ کی بات چیت کو ویلکم کیا ہے اور پاکستان کے کردار کو سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران پہ اور اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے لیے چین پہلے ہی کردار ادا کرنے کے لیے تیار تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ
فریقین آپس میں بات چیت کر کے اس مسئلے کو حل کریں. ادھر روس کے وزیر دفاع کی طرف سے بھی بیان آ رہا ہے. روس بھی اس خطے میں اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے ڈائلاگ کی صورت میں بات چیت کرنے پر فریقین پر زور ڈالا ہے. اس کے علاوہ قطر کے وزیر ہیں ساجد، انہوں نے بھی آج میڈیا سے گفتگو کی ہے کہ زندگی معمول کی طرف آ رہی ہے قطر میں. اب قطر کیونکہ امریکہ کے ساتھ اس جنگ میں لڑا تھا، اس کا ذاتی طور پہ ایران سے کوئی مسئلہ نہیں، مگر امریکہ کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی اور قطر نے خبردار کیا کہ ایران دوبارہ حملہ کیا تو اس کو جواب دیا جائے گا. تو اب زندگی قطر میں بھی معمول کے مطابق آ رہی ہے. اب صورتحال تیزی سے جو ہے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جس کے سلسلے میں ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جنگ جو وہ 23 سے 24 روز تک چلی، اب اس کی جنگ کو خاتمے کے لیے جو فریقین ڈائلاگ کی طرف آ گئے ہیں. اب تک دیجیے اجازت، اگلے ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.